سب سے پہلے تو میں عمار آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں، کیونکہ آپ کا ظاہر ہے کہ ایک علمی گھرانے سے تعلق ہے، خود بھی آپ بہت ریسرچ کرتے ہیں۔ آپ کی کیمپین میں کیا نوجوانوں کی پارٹیسپیشن ہے، اور لوگ آپ کو ووٹ کیوں دیں گے جبکہ اتنی بڑی بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ موجود ہیں؟ بہت بہت شکریہ میم۔ یہ جو بڑی بڑی پارٹیاں ہیں ان سے لوگ بہت زیادہ اب تنگ ہیں، ان کے بہت بڑے بڑے شکوے ہو چکے ہیں ان کے ساتھ۔ اور اس وقت جو کیمپین کا فرق اگر آپ دیکھیں گے ہمارے حلقے میں، تو جو مخالفین ہیں وہ پراڈوز میں کیمپین کر رہے ہیں، ان کے گن مین زیادہ ہوتے ہیں اور جو لوگ ریسیو کرنے والے ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں۔ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، جیسے آپ نے بتایا میں پروفیسر رہا ہوں اور رائٹر ہوں، اور ہماری جو کیمپین ہے ہم پیدل لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، کیونکہ جو جمہوریت کا بنیادی مقصد ہے وہ لوگوں کو عزت دینا ہے، ان کی بات سننا ہے، ان کی بات آگے تک پہنچانا ہے۔ اسی لیے ہم اس کو ریپرزینٹیٹیو ڈیموکریسی کہتے ہیں، یعنی نمائندگی جو ہے وہ لوگوں کی امپورٹنٹ ہے، اور اس طرح کی کیمپین جو ہے ہو ہی نہیں رہی۔ اس وقت جو کوشش کی جا رہی ہے وہ ہے بڑے بڑے جلسے، بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے گن مین، لوگوں کو ایک طرح سے یہ باور کرانا کہ ہوا ہماری طرف ہے، اور اس میں پیسے کا بہت زیادہ اثر ہے ہمارے حلقے میں بھی، اور اوور آل بھی پنجاب کی حد تک تو میں کہہ سکتا ہوں بہت زیادہ اثر ہے۔ تو ہماری جو کوشش ہے وہ بالکل اس کلچر کے خلاف ہے کہ نہیں، ایشوز کے اوپر سیاست ہونی چاہیے۔ پانی کا مسئلہ ہمارے علاقے میں پی 160 میں پانی جو ہے وہ پینے کے قابل ہے، نہ وضو کے قابل ہے، قبرستان تک نہیں ہے۔ تعلیمی ادارہ، ایک سرکاری تعلیمی ادارہ 40 سالوں میں نہیں بنا۔ سرکاری ہسپتالوں کے حالات بہت خراب ہے۔ اس وقت گیس پورے لاہور میں نہیں آ رہی، اور ہمارے علاقے میں تو بالکل ہی نہیں آ رہی۔ تو ان حالات کے اندر اگر صرف لوگ یہ کہیں کہ جی بڑے بڑے پوسٹر، بڑے بڑے فلیکس، بڑی بڑی گاڑیاں، تو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے تو آپ کو ووٹ دیا اور آپ کو عزت دی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کچھ دیا، لیکن آپ یہ بڑی گاڑیوں میں جو آ رہے ہو، آپ یہ کیوں نہیں بتا رہے کہ آپ نے لوگوں کو کیا دیا؟ اور اکثر جو اس وقت نمائندگان ہیں وہ ووٹ غریب علاقوں سے لیتے ہیں۔ ہمارا علاقہ بہت ایک پسماندہ علاقہ ہے، چونگی مرصدو، کینچی مرصدو، وہاں سے ووٹ لیتے ہیں اور پھر اپنی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بناتے ہیں جہاں سڑکیں بھی صاف، جہاں گیس بھی مہیا، جہاں بجلی بھی، جہاں روزگار بھی، جہاں تعلیم بھی۔ تو یہ جو ایک طریقہ ہے کہ آپ عام لوگوں کے ووٹ لے کر پھر اپنے ایک کاروبار کے طور پہ اس کو چلاؤ اور اپنی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بناؤ، اور 5 سال بعد اپنا چہرہ دکھاؤ، لوگ اس سے بہت زیادہ تنگ ہیں۔ ہمارے حلقے میں تو لوگ نمائندگان کو جو پرانے آپ کے حلقے میں ووٹر کتنا، نوجوان ووٹر عمار کتنا ہے آپ کے حلقے میں؟ خواتین اور حضرات کی بھی بائیفیکیشن اگر آپ بتا سکیں، اور کیا وہ آپ کی کیمپین سے مطلب ان کے ساتھ آپ سے اتفاق کرتے ہیں کہ کوئی تبدیلی کے لیے نئے چہروں کو آنا چاہیے آگے سیاست میں؟ بہت زیادہ جی۔ میں آپ کو پہلے اسٹیٹسٹکس بتا دوں، 1,65,000 تقریباً ووٹر ہے، اور اس میں سے جو ینگ ووٹر ہے، ینگ کو اگر آپ کہہ لیں انڈر 40، تو وہ تقریباً 70-72 ہزار لوگ بنتے ہیں، اور خواتین اسی طرح تقریباً 80,000 ووٹر جو ہیں وہ خواتین ہیں۔ اور جس کے پاس ہم جا رہے ہیں، جہاں جہاں پہ بھی کام کر رہے ہیں، وہاں پہ رسپانس بہت اچھا ہے، کیونکہ پہلے تو لوگ ہمیں پکڑ لیتے ہیں، ہم سے ناراضگی کرتے ہیں کہ جی آپ لوگ سیاستدان 5 سال بعد شکل دکھاتے ہیں۔ جب ہم نئے علاقے میں جاتے ہیں تو ہمیں بتاتے ہیں نہیں، ہم وہ والی پارٹیاں نہیں ہیں، ہم دوسری ہیں، تو پھر وہ خوش ہوتے ہیں، وہ بات سنتے ہیں۔ اور اس علاقے میں کیونکہ بہت عرصے سے ہم کام کر رہے ہیں، ہم نے ایک خلق کلینک کے نام سے کلینک بھی بنایا ہوا ہے، خلق اکیڈمیز 2 بنائی ہوئی ہیں، جہاں پہ ہم مفت بچوں کو لیپ ٹاپ بھی سکھا رہے ہیں، اسپوکن انگلش بھی سکھا رہے ہیں، اور یہ فلاحی کام ہم الگ سے بہت عرصے سے کر رہے ہیں۔ تو لوگ چاہ رہے ہیں سلجھے ہوئے لوگ آئیں، پڑھے لکھے لوگ آئیں، اور ان کو اب یہ جو دبدبا ہے اس سے تنگ آ چکے ہیں لوگ۔ اچھا